اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی شخص کو کسی ایسے بزرگ سے ملا دیا جو جس پتھر پر انگلی رکھ دیتا تھا وہ سونے کا بن جاتا تھا۔ وہ شخص اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بولا، غریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھجوا دیا، آپ ذرا مہربانی فرما دیں۔ بزرگ نے سامنے موجود چٹان پر انگلی رکھی، بسم اللہ پڑھی اور وہ چٹان لمحوں میں سونے کی ہو گئی۔ بزرگ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ لے جاؤ اور عیش کرو۔ بزرگ اس کے بعد آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ حاجت مند دوبارہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ مڑے، حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، تمہیں اب کیا چاہیے؟ حاجت مند آہستہ آواز میں بولا، اگر تھوڑی سی مزید مہربانی ہو جاتی تو اللہ کے اس برگزیدہ شخص نے 3-4 چٹانوں کو انگلی سے چھو دیا، وہ ساری سونے کی بن گئی۔ بزرگ نے وہ چٹانیں بھی اس کے حوالے کر دی اور آگے چل پڑے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں وہ حاجت مند ایک بار پھر اپنی طرف آتا محسوس ہوا۔ وہ رکے، حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں اب کیا چاہیے؟ وہ شخص تھوڑا سا جھجکا اور بولا، حضور، کیا مجھے آپ کی یہ انگلی مل سکتی ہے؟ ناظرین گرامی، یہ چھوٹا سا واقعہ ہم انسانوں کی لامتناہی خواہشوں اور تا حد نظر پھیلے لالچ کے ناتمام سلسلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم انسان جب لالچ کا شکار ہوتے ہیں تو سونے چاندی کی چٹانیں پا کر بھی انگلی کی طرف حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کسی روز آئینے میں خود کو بھی دیکھ لیں، آپ کو اپنے اندر بھی ایک ایسا ہی شخص چھپا ہوا ملے گا اور آپ کو دائیں بائیں بھی یہی لوگ دکھائی دیں گے۔ ہم انسان اللہ کی بڑی دلچسپ مخلوق ہیں۔ ہم جب لالچ کے بل میں داخل ہوتے ہیں تو ہم میں اور چیونٹیوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہم پوری زندگی اپنے سائز سے بڑی چٹانیں کھینچتے رہتے ہیں اور کسی روز لالچ کی کسی چٹان کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، میں لاہور کے ایک خاندان کو جانتا ہوں۔ والد نے بے انتہا محنت کی، کروڑوں روپے کمائے، انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں ورثہ تقسیم ہو گیا۔ ایک بیٹے نے پہلے بہنوں اور والدہ کے حصے پر قبضہ کیا، وہ پھر بھائیوں کے مال پر ہاتھ مارنے لگا۔ لڑائی ہوئی اور اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس کیس بنا، قتل ثابت ہو گیا اور وہ پھانسی لگ گیا۔ جائیداد کا بڑا حصہ مقدمے بازیوں میں ضائع ہو گیا۔ سارا خاندان رول گیا اور وہ جائیداد آج بھی اللہ کی زمین پر عبرت کی نشانی بن کر پڑی ہے۔ ناظرین گرامی، میرے پاس اسلام آباد کے ایک ارب پتی تاجر آئے۔ پوری زندگی مال جمع کرنے میں صرف کر دی، دن دیکھا اور نہ رات۔ صبح فیکٹری جاتے اور آدھی رات کو واپس آتے تھے۔ بچے کب پیدا ہوئے، کب بڑے ہوئے اور کب کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلے وہ نہیں جانتے تھے۔ بچوں کی شادیاں بھی بزنس پارٹنرشپ کی طرح کی۔ آخر میں جب سونے کی چٹانیں گنتے گنتے تھک گئے تو سر اٹھا کر دیکھا، پتہ چلا یہ پوری دنیا میں اکیلے ہیں۔ اولاد ہے لیکن یہ سر سے پاؤں تک اجنبی ہے۔ 7.5 ارب کی اس دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جسے یہ دوست کہہ سکے۔ بیوی کو بھی دور ہوئے برسوں ہو چکے ہیں اور ان کی صحت بھی ان سے مکمل طور پر بچھڑ چکی تھی۔ وہ گھبرا کر میرے پاس آ گئے، مگر وہ دولت کی چٹان کو دھکیلتے دھکیلتے اتنے دور آ چکے تھے کہ اب قافلے سے ملاقات ناممکن تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ کے پاس اب خیرات، فلاح انسانیت اور خدمت کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ آپ اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، آپ کو سکون مل جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ سفر رائیگاں اور خاک چھاننے کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ وہ واپس گئے، فلاح و بہبود کے کام شروع کرنے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام ہو گئے، کیونکہ انہوں نے 40 برس کی پروفیشنل لائف میں پیسہ کمانے کے سوا کچھ نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ جب پیسہ ہاتھ سے نکلتا تھا تو ان کے دل پر ضرب پڑتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے انتقال کر گئے۔ اولاد نے لاش سردخانے میں رکھ دی اور جائیداد کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ لاش بعد ازاں عزیزوں اور رشتہ داروں نے دفن کی۔ اولاد جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئی۔ وراثت کی لڑائی 3 برسوں سے جاری ہے۔ وہ ساری زندگی جو تنکے جو پتے جمع کر رہے تھے وہ آج کل گلیوں میں اڑتے اور بکھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، میرے پاس چند دن قبل ایک اور دوست تشریف لائے۔ وہ بہت دکھی تھے۔ میں نے وجہ پوچھی، وہ بولے، میں نے ایک کمرشل پلاٹ کا سودا کیا تھا۔ پلاٹ کی پاور آف اٹارنی مالک کے داماد کے پاس تھی۔ وہ صاحب اور ان کی بیگم جلد سے جلد ٹرانسفر پر زور دے رہے تھے۔
میں نے جیسے تیسے رقم جمع کی اور پلاٹ ٹرانسفر کرانے کے لیے LDA کے دفتر چلا گیا، لیکن ٹرانسفر کے وقت عدالت کا آرڈر آ گیا۔ پتہ چلا کہ پلاٹ کے اصل مالک پچھلی رات انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے بعد پاور آف اٹارنی غیر مؤثر ہو گئی اور جائیداد وراثت میں چلی گئی اور پلاٹ کی ٹرانسفر رک گئی۔ میرے دوست کے بقول میں LDA میں کھڑا تھا۔ پلاٹ بیچنے والے میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ بیوی خاوند پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہیں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ پلاٹ ٹرانسفر کر دو، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ زیادہ دن نہیں نکال سکیں گے، مگر تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اب تم مزے کر لو۔ خاوند میری طرف دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی بیٹی ہے، اس کا والد انتقال کر گیا لیکن یہ پلاٹ کو رو رہی ہے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں اب مزید کوئی پراپرٹی نہیں خریدوں گا تاکہ کل میرے بچے بھی میری لاش رکھ کر جائیداد کے لیے ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے اور میں بھی سن کر دکھی ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ چند واقعات ہیں۔ آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کو بھی ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات یاد آ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو پوری زندگی چٹانوں کو سونا بنانے والی انگلیاں تلاش کرتے رہے، جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے رہے اور آخر میں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مر گئے۔ ان کی ساری زندگی خاک چھاننے میں ضائع ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں، دولت زندگی کے لیے ہوتی ہے، زندگی دولت کے لیے نہیں۔ ہم اگر اپنی کمائی کو انجوائے نہیں کر سکتے، ہم اگر دولت جمع کرتے کرتے شام کے وقت بھی گھر نہیں آ پاتے، اپنے بچوں کے ساتھ دوڑ بھاگ نہیں سکتے، کہہ نہیں لگا پاتے، ہمارے پاس اگر کتابیں پڑھنے، فلمیں دیکھنے، میوزک سننے، بچوں کو شاپنگ کرانے، بیوی کے ساتھ کھانا کھانے، دوستوں کے دکھ درد سننے، واک کرنے، پہاڑوں پر گھنے جنگلوں میں کوئل کی کوک سننے، اجنبی سرزمینوں پر اللہ کے معجزے دیکھنے اور اپنے بچوں کے بچوں کو اپنی کمر پر سوار کر کے گھوڑا کھیلنے، باربیکیو بنانے اور سردیوں کی دوپہروں میں دھوپ میں بیٹھنے اور گرمیوں کی راتوں میں کھلے آسمان تلے لیٹ کر تارے گننے کا وقت نہیں ہوتا، تو پھر یہ زندگی ہمارے لیے نعمت، ہمارے لیے انعام نہیں ہے۔ ہم پھر زندگی کے نام پر قید با مشقت بھگت رہے ہیں اور وقت کے جیلر نے ہمیں نوٹ گننے اور سونا تولنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ ہم پھر مشین کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، ہم پھر کیڑے ہیں، وہ کیڑے جو آٹا اور دانے جمع کرتے ہیں اور پرندوں کے لیے چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی یہ یاد رکھیں، دولت وہ ہوتی ہے جو آپ کو خوشی دے، جو آپ کے دکھ اور آپ کی تکلیفیں کم کرے۔ وہ دولت نہیں ہوتی جو آپ کے لیے تکلیف بن جائے، جو آپ کے دکھ بڑھا دے اور آپ کی ساری زندگی جسے بچانے، جسے چھپانے میں کھپ جائے۔ پھر آپ اور اس فاختہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو کووں کے انڈوں پر بیٹھ کر ان سے فاختائیں نکلنے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ پھر آپ میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو کیکر پر انگور کی بیل چڑھا کر صاف ستھرے انگور توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ زندگی ایک انعام، ایک نعمت ہے۔ دنیا کا ایک اوسط مرد 7.5 ارب بچے پیدا کر سکتا ہے، لیکن قدرت ان 7.5 ارب بچوں میں سے صرف 3-4 کو اپنے سورج کے نیچے آنکھ کھولنے کا موقع دیتی ہے۔ باقی بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے جینیس ہو سکتے ہیں، مگر اللہ انہیں ٹھہرنے اور پیدا ہونے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا وہ زندگی کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم پر مزید مہربانی فرما کر ہمیں رزق اور خوشحالی سے بھی نوازتا ہے، لیکن ہم کتنے احمق، کتنے نالائق نکلتے ہیں۔ ہم اللہ کی اس نعمت کو دولت جمع کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم پوری زندگی وہ انگلیاں تلاش کرتے رہتے ہیں جو چٹانوں کو چھو کر انہیں سونا بنا سکتی ہیں۔ ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا نالائق کون ہے؟ ہم سے بڑا خسارے کا سوداگر کون ہے؟ شاید کوئی نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے، اور نیچے کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیز چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔